الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق اللہ. تمام تعریف حمد و ثنا پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک حاکم اور رازق ہے. بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم اور آپ دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات اور واقعات. سب سے پہلے ہم صحابہ کرام کے تعلق سے چند باتیں سنیں گے کہ یہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اس لیے کہ دین کی پہلی بنیاد صحابہ کرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنے آخری نبی کی ایک بہترین جماعت تیار کیا، اور وہ جماعت ہے صحابہ کرام کی. پھر صحابہ کرام میں خصوصاً خلفائے راشدین ہیں. قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں جس میں صحابہ کا ذکر کیا گیا، کبھی مہاجر کے نام سے، انصار کے نام سے، کبھی سابقون الاولون کے نام سے، یا آپ کے ساتھیوں کا ذکر، جیسے کہ کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں گویا آپ کے ساتھیوں کا ذکر کیا گیا سورہ فتح کے آخر میں. تو اس قسم کی بہت سی آیتیں، میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 انتخاب کیا ہے صحابہ کی شان کے، جس میں اللہ تبارک و تعالی صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ خواہ وہ مہاجرین ہو یا انصار صحابہ ہوں، ان سبوں کا ایک خاص مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ دے چکا ہے. اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے. صحابہ کرام پر دور ماضی میں بھی اور حاضر میں بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھیں، اپنے قلم کو توڑ دیں، اور جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اس کو ختم کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے بھی کہا ہے ان کے خلاف یا لکھا ہے وہ صرف تاریخی واقعات کی بنا پر، جبکہ ہمارے پاس جو مستند چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے گارنٹی دے دیا ہے کہ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ جب ان سے راضی ہے، اور یہ کسی ایسی ویسی کتاب کی گارنٹی نہیں ہے، اس کتاب کی ہے جس کا حکم تا قیامت رہنے والا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی شخصیت سے ملاقات ہوئی اور اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو صحابہ کرام کے تھوڑے سے واقعات ہوئے اس پر ان کا خیال یہ تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ سارے واقعات حضور کے بعد ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہوئے ہیں، اور قرآن تو حضور کے اوپر نازل ہوا، مکمل ہو گیا۔ دیکھیے کیسے کیسے سوچنے والے سوچتے ہیں، تو یہ تو واقعات بعد میں ہوئے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ سے اس میں غلطی نہیں ہوئی؟ تو میں نے کہا آپ کو یقین ہے کہ قرآن کا جو بھی حکم ہے قیامت تک ہے؟ کہا ہاں ہے۔ تو آپ کو جب اس بات پر یقین ہے تو اللہ کو یہ بھی تو معلوم تھا کہ حضور کے وفات کے بعد کیا کیا ہوگا، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کے لیے گارنٹی کا لفظ استعمال کیا، لقد رضی اللہ عنہ۔ پھر دوسری چیز میں نے ان سے کہا کہ آپ کے جو بھی شبہات ہیں وہ تاریخی کتابوں کی بنا پر ہیں، اور تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں سب کئی سو سال کے بعد لکھی گئی ہیں، جبکہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، اور قرآن نے ان کے لیے صاف صاف وعدہ کر دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اور دوسری جگہ آیا کہ اعد لہم مغفرۃ، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ نے صرف ان کو راضی نہیں، ان کے لیے جو بھی اگر اس کے بعد چھوٹی موٹی رائے یا کسی وجہ سے اختلاف ہوا ہے تو اللہ ان کی مغفرت بھی کر دیا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ تو یہ عام صحابہ کی بات، پھر اس میں سے خصوصاً خلفائے راشدین کی اور بھی زیادہ عظمت ہے۔ پھر ان چاروں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے درجے پر ہیں۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ امت محمدیہ میں سب سے پاک نفس، سب سے بہترین لوگ، سب سے مقدس ہستیاں اگر کوئی اس زمین پر تھیں تو وہ صحابہ کرام، صحابہ کرام میں بھی سب سے زیادہ مقام اصحاب بدر کا، جو بدر میں شریک تھے، پھر اس کے اوپر جن کا مقام ہے وہ اصحاب الجنہ، جن کو نام لے لے کر جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی، پھر ان میں بھی خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں بھی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسی لیے ہم کو بھی کیا کہا گیا ہے کہ صحابہ کرام کا جب نام سنو تو کیا کہا گیا ہے کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ جب اللہ ان سے راضی ہے تو خواہ کسی اور کو اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی بیکار باتیں کہتا ہے، تو فوراً ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے الگ ہو جائیں، اور اس وقت ایک ہی دعا پڑھیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ یہ سب صاحب ایمان ہیں اور دنیا سے چلے گئے، اب اگر کوئی بھی ایمان والا ان کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ کپٹ رکھے گا تو پھر اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ لہذا یہ ایمان سارے صحابہ۔ اب آئیے مختصراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، مجھے آج آپ کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک بیان کرنی ہے۔ باقی جو ان کی زندگی خلافت کی ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کو اناؤنس کیا جائے گا اور اس میں آپ شریک ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہلی زندگی اسلام سے پہلے، اور دوسری زندگی ہے اسلام لانے سے حضور کی وفات تک۔ میں نے ان دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اسلام سے پہلے کی زندگی یہ بتائیں، بہت سی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کی پوجا نہیں کیا۔ اگر کبھی ان کے ماں باپ کے ساتھ ان کو جانے کا اتفاق بھی ہوا تب بھی وہ خاموشی اختیار کر کے دوسرے کوئی کام میں لگ کر ساتھ تو جاتے تھے، اس لیے کہ ماں باپ کی فرض، ماں باپ کا فرض ہے، اطاعت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، حتیٰ کہ مشرک ہی کیوں نہ ہو،
تب بھی آپ ساتھ تو جاتے تھے لیکن بتوں کی عبادت کبھی نہیں کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے ہی پاک طینت عطا فرمایا تھا کہ آپ بت پرستی سے پہلے بھی نفرت کیا کرتے تھے۔ نام مشہور جو ہوا ابو بکر، لیکن یہ ان کی کنیت ہے۔ 2-3 نام آتے ہیں، ایک عبد الکعبہ بھی آتا ہے اس میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعد میں بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا۔ عتیق بھی آیا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے آپ کے ماں باپ کو کئی بچے ہوئے جو انتقال ہو جاتے تھے تو عتیق رکھا گیا، جس کے معنی ہے آزاد کے، تو یہ بھی ایک نام آیا ہے۔ بہرکیف مشہور جو آپ ہیں پوری زندگی، اور آج بھی ہم سب ساری کتابوں میں، روایتوں میں، احادیث جہاں بھی ہے، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ صدیق آپ کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے آپ کو عطا فرمایا، جو بعد میں یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ ایمان لانے کے تعلق سے کئی واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ جو مجھے صحیح معلوم ہوا میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ نبوت ایمان لانے سے پہلے بھی آپ حضور کے دوست تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا یہ ساری چیز، اور کئی پیڑھی میں جانے کے بعد اسی قریش خاندان سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان مل جاتا ہے۔ ایک بار آپ تجارت کے لیے گئے تھے شام کے علاقوں میں، رات ہو گئی، ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو ایک کلیسا نظر آیا، چرچ۔ اس کے ذمہ داروں سے آپ نے اجازت پوچھی تو جو واچ مین تھا وہ جا کر اندر کہا اس کو، تو اس نے پوچھا، نام پوچھا، جگہ پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، یہ سب بتانے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے ان کو اندر آنے دو۔ جب وہاں گئے وہ جو اصل ان کا بڑا تھا پرسٹ، وہ کوئی ایک پرانی کتاب اٹھایا اور آپ سے ایک ایک چیزیں پوچھتا اور اس میں دیکھتا تھا، ایک ایک چیزیں پوچھتا اور اس میں دیکھتا تھا، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی پوچھا کہ مکے میں کوئی نئے آدمی آئے ہیں جو کوئی نیا دین لے کر آیا ہو۔ یہ روایتیں سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے جس میں آیا نا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، تو صحابہ کرام کے بارے میں آیا تو وہاں ایک آیت آتی ہے مثلہم فی التوراۃ والانجیل، یہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کی تعریف صرف قرآن میں نہیں تورات اور انجیل میں بھی ہے، ان کا ذکر اس کتابوں میں بھی ہے۔ تو اسی آیت کے تعلق سے یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ اس نے سب کچھ آپ کا دیکھا اور اس کے بعد آپ کو کہا کہ مکے میں ایک نئے دین لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں اس نے بتائی۔ روایت میں آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اس تجارت میں وہیں سے واپس مکہ آ گئے اور جو کچھ بھی سامان تھا گھر میں رکھا اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف گئے ہوئے ہیں، تو آپ بھی گئے، تھوڑی دیر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہیں تو تھوڑی دور کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مڑ کر کہا، اے ابو بکر، ابھی بھی تمہارے اسلام قبول کرنے میں کوئی دیری ہے؟ اس رات تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اس کلیسا کے اندر، اس چرچ کے اندر؟ حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے کہ کہاں مکہ، کہاں شام، رات کا اندھیرا، سوائے میرے اور اس پادری کے کوئی نہیں تھا، اور یہ واقعہ آپ کو معلوم ہوا گا تو انہوں نے یقین کر لیا کہ یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کو کسی اور ذریعے سے معلوم کیا گیا۔ یہ بھی ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، لیکن اتنا تو مسلم ہے کہ گھر کے باہر والوں میں، ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، گھر والوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر حضرت علی، حضرت زید جو آپ کے گھر کے اندر تھے، باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمر دراز لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ جب خطبہ ثانی پڑھتے ہیں اور اس میں 4 خلفاء کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اولہم بالتصدیق، سب سے پہلے اس حق کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام لانے کے بعد پوری زندگی حضور کے ساتھ گزرتی ہے۔
جب اسلام لانے کے بعد جیسا کہ آپ سنے ہیں کہ مختلف صحابہ کرام کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، ایذا پہنچائے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی تکلیف دی گئی، آپ کو بھی ستایا گیا۔ بلکہ ایک بار آپ کعبہ میں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، اور خصوصاً وہ واقعہ جب آپ کے گلے میں رسی باندھ کر یہ کیا جا رہا تھا، آپ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑ گئے بچانے کے لیے، تاکہ لوگ ماریں یا کچھ بھی کریں تو مجھے، اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ ایک ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جس کا کوئی گناہ نہیں، صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تمہارے ان معبودان باطل کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں کہ صرف میرا رب اللہ ہے، ایسے آدمی کو تم قتل کرتے ہو۔ لوگوں نے حضور کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کافی مارا۔ خیر اس کے بعد بے ہوشی بھی ہوئی، زخمیں بھی ساری اٹھا کے آپ کو گھر لے جایا گیا۔ جو ہی ہوش آیا، آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو جو لوگ آپ کے رشتہ دار تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہا ہم تو ان کو اٹھا کر لائے بچانے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے، ہوش آنے کے بعد بھی تو سب سے پہلے انہی کو یاد کر رہے ہیں، لوگ ہٹ گئے آپ سے۔ لیکن ماں ہوتی ہے، ماں آپ کے قریب گئی، کہی بیٹے ہوش آیا ہے، تھوڑی سی کوئی چیز کھا لو۔ کہا میرے اوپر اس وقت تک یہ منع ہے جب تک کہ میں نبی کو دیکھ نہ لوں۔ آخر ماں اسی اندھیرے میں گھر کے باہر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جو مسلمان ہو گئی تھی اور بہت کم لوگوں کو معلوم تھا، ان کے پاس جا کر پوچھتی ہیں، آخر ان کو معلوم ہوتا ہے تو وہ بھی نکل کر آتی ہیں۔ آپ نے ان کو فوراً دیکھتے ہی پوچھا حضور کیسے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر کی ماں بھی ابھی مسلمان نہیں لائی تھی، کہتی ہیں آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، ان کا ڈر مت کرو، تم بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں خیریت سے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جب تک میں دیکھ نہ لوں گا تب تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ محبت رسول یہ چیز ہے۔ خیر یہ آپ کے تکلیف، پھر اس کے بعد بھی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو آپ ایک بار مکہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، تکلیفوں کو نہ برداشت کر کے مکہ چھوڑنے کے لیے نکل جاتے ہیں سواری پر۔ ابن الدغنہ نام کا ایک آدمی تھا جو وہ بھی ایک سرداروں میں سے تھا، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہاری قوم مجھے جینے نہیں دے رہی ہے، مجھے تکلیفیں دے رہی ہے، اس لیے میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ابو بکر تمہارے جیسے لوگ اگر مکے سے چلے جائیں گے تو مکے والوں کا کیا حال ہوگا؟ تم نہیں جا سکتے، تمہاری حفاظت یعنی امانت میں لیتا ہوں اور تم میرے امان میں رہو گے۔ اور اس نے آ کر جب اعلان کیا کہ ابو بکر میرے امانت میں ہے، اس زمانے کا ایک سسٹم تھا کہ اگر کوئی کسی کو پناہ دے دیتا، جیسے آج بھی ہوتا ہے دوسرے ملکوں کے لوگ کسی ملک میں آ کے پناہ لیتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ سسٹم تھا، تو کہا کہ میں پناہ میں لیتا ہوں، ابو بکر میرے پناہ میں رہیں گے۔ تو لوگوں نے کہا چند شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا ابو بکر صرف اپنے گھر میں رہیں گے، قرآن کی تلاوت زور سے نہیں کریں گے۔ اس نے مان لیا اور آپ کو آ کے سنایا۔ تھوڑے دن کے لیے آپ نے مانا، لیکن اس کے بعد آپ سے نہیں ہو سکا۔ آپ قرآن کی تلاوت جب کرتے تھے تو اتنا آہو بکا ہوتی تھی، اتنا روتے تھے کہ ہر سننے والے کا دل بھی قریب ہو جاتا تھا۔ تو آپ سے برداشت نہیں ہو سکا خاموشی رہنا، پھر زور سے تلاوت کرنے لگے۔ لوگوں نے جا کر شکایت کی اس کی کہ تم نے تو اس شرط پہ ان کو پناہ دیا تھا، جبکہ ان کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ واپس اس شخص نے آیا اور کہا کہ تم میرے شرط کو توڑے ہو۔ کہا میں تمہاری شرط واپس لیتا ہوں، میں اس شرط پہ قائم نہیں رہ سکتا، اگر مجھے یہ چیز پسند روکی جائے گی تو میں تمہارا شرط واپس کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے شرط واپس کر دی اور پھر اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت۔ جو لوگ شروع میں ایمان لائے اور خاص کر جو عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی تھی، ان میں سے اکثر مسلمان ہوئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت سے۔ جیسے حضرت عثمان ہیں، حضرت سعد ہیں، حضرت سعید ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ایسے بڑے بڑے صحابہ جو مسلمان ہوئے ان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دولت دی تھی، جو چیزیں آپ بارہا سنتے ہیں میں اس کو مختصراً چل رہا ہوں۔ تو اس دولت کا استعمال آپ نے کیسے کیا؟
मक्के में जो भी गुलाम, यतीम, कमजोर मुसलमान हो जाते और उनको सताया जाता, आपको मालूम होता, फौरन उसको खरीद कर आजाद कर देते। एक बार आपके वालिद ने कहा कि अबू बकर तुम क्या काम कर रहे हो, तुम नहीं जानते हो कि मक्के के हालात क्या हैं, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पीछे ज्यादा ताकत होगी उसको ज्यादा फायदा होगा। कल के दिन तुम्हारे खिलाफ लोग खड़े होंगे तो जरा ताकतवर नौजवानों को आजाद करो, ताकि तुमको फायदा भी होगा कि तुम्हारे खिलाफ कोई उठ खड़े होंगे तो वो साथ देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अब्बा जान, मैं दुनिया की इन चीजों के लिए नहीं, मैं इसलिए इनको आजाद कर रहा हूं कि मुझे पुल से रात पे चलना आसान हो जाए, यानी आखिरत का तस्वुर। हम इंशाल्लाह इस वाक़े को बाद में बयान करेंगे फिर तफसील से। फिर उसके बाद कुरान करीम की अक्सर मुफस्सिरीन इस बात पर कायल हैं कि सूरतुल लैल की जो आयतें नाजिल हुई वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु की शान में नाजिल हुई, जिसमें कहा गया कि इन्न सायकुम लशत्ता, तुम में से हर एक की कोशिशें अलग हैं। कोई दुनिया के लिए अपनी माल को खर्च करता है और कोई आखिरत की आसानी के लिए अपने माल को खर्च करता है। हर आदमी की कोशिश अलग है। हजरत अबू बकर की कोशिश अलग थी, उनके वालिद के सोचने का अंदाज अलग था। तो ये आयत के बारे में सारे मुफस्सिरीन राजी हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से नाजिल हुई। फिर उसके बाद जब हिजरत का वक्त आया तो आप हिजरत के लिए तैयार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मना किया, कहा कि अबू बकर इंतजार करो। तो आपने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ मुझे भी इजाजत मिलेगी? कहा, अल्लाह के हुक्म का इंतजार। हजरत अबू बकर रुक गए हिजरत करने से। आखिर में जब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया हिजरत का, तो आप सबसे पहले हजरत अबू बकर के घर गए और कहा कि मुझे अल्लाह ने इजाजत दे दी। तो हिजरत का पूरा खर्च, हत्ता के ऊंट, ज़ादे राह, गुलाम, जो रास्ते में देखभाल करने के लिए रास्ता बताने वाला, इन सारी चीजों का इंतजाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु करते हैं। जब तक गारे सौर में 3 दिन तक छुपे रहे, आप ही के बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के लड़के ही सारी खबरें दिन भर की वहां लाकर पहुंचाते और आप ही का गुलाम बकरियों को दिन भर वहां चराता और दूध बतौर ग़िज़ा के लिए वहां पहुंचाया करता था। वो वाकया भी सुन लीजिए, बारहा सुने होंगे, लेकिन एक बार ईमान को ताजा कर लीजिए कि गारे सौर कोई मामूली गार नहीं था। आज भी हम देखते हैं तो चढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। तो जरा सोच के देखिए कि आज से 1400 साल पहले कैसा रास्ता रहा होगा, किस तरीके से आप वहां गए होंगे। इतना ऊंचा पहाड़ और बिल्कुल सिडोल, यानी एकदम चिकना पत्थर है जिसके ऊपर चढ़ना मुश्किल है। आप सल्लम के जब हाथ जख्मी हो गए, पैर छिलने लगे, तो रिवायतों में आया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको अपने कांधे पर बिठा दिया और उसके बाद उस गार के मुंह में जाते हैं। गार के दरवाजे पे जाने के बाद अक्सर लोगों ने लिखा है, मैं भी आपको बयान कर रहा हूं और ये हकीकत भी है कि आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल आप रुक जाइए। हालांकि जिंदगी में जितने भी वाकयात हैं सब जगह आप देखेंगे तो पहले हुजूर, उसके बाद अबू बकर। यही एक जगह ऐसी है जहां पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जाते हैं गार में, हुजूर बाद में आते हैं। वजह उसकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये गार है, पहाड़ी इलाका है, इंसानों की आबादी नहीं, कीड़े मकोड़े जहरीले चीजें रहती हैं, मैं पहले गार को साफ कर देता हूं, उसके बाद आप तशरीफ लाइए। कहा, क्या बात है? कहा, अगर किसी जहरीले ने अबू बकर को काटा तो सिर्फ एक की मौत होगी और अगर आपको कुछ तकलीफ पहुंचती है तो सारी दुनिया हिदायत से महरूम हो जाएगी। लिहाजा आप पहले उतरते हैं, गार को साफ करते हैं, तब कायनात के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर लाते हैं और फिर उसके बाद वो वाकया होता भी है जो आप बारहा बयान में सुनते हैं। सोच कर देखिए, मोहब्बत नबी। फिर उसके बाद हिजरत करते हैं तो साथ में ही वो वाकया पेश आता है सुराका बिन मालिक का, कि सुराका बिन मालिक जब आपका पीछा करता है, हजरत अबू बकर पीछे बैठे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे थे, एक ही ऊंट पर दोनों। हजरत अबू बकर परेशान होते,
کیونکہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر کوئی بات نہیں. غار کا وہ واقعہ آپ حضرات سنے ہیں، صرف معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اسے قرآن میں بیان کیا، کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہ ذرا سوچ کر دیکھو کہ وہ دو میں سے ایک، اور وہ دو جن کا تیسرا اللہ تھا، وہ دونوں جن کا تیسرا صرف اللہ تھا. دشمن بھی غار کے منہ تک آ گئے، اور بالکل کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی جگہ کو دیکھ لیتے تو ان دونوں کو دیکھ لیتے، لیکن نظروں کو بھی دکھانے کا کام صرف اللہ کا ہی ہے. یہ نظر سے بھی نہ دیکھ پائے گا تو وہ بھی اللہ ہی کا کام ہے روک لینا. وہ اللہ ہے جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. کہا کہ اتنا قریب ہو گئے تھے کہ اگر وہ پاؤں کی جگہ کو دیکھ لیتے تو ان دونوں کو دیکھ لیتے. حضرت ابو بکر پریشان ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر خوف کھانے کی ضرورت نہیں، دشمن تو اب آئے ہیں، اللہ بچانے کے لیے پہلے سے موجود ہے. اللہ کی ضرورت. تو اس آیت کو تو خالص حضرت ابو بکر صدیق. قرآن کریم کی کئی آیتیں جس میں عام صحابہ کا ذکر، کچھ آیتیں جس میں مہاجرین اور انصار کا ذکر، لیکن چند آیتیں ہیں جو ایک ایک صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. ان میں سے یہ چند آیتیں ہیں جو صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل. خیر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلی ضرورت پڑتی ہے مسجد بنانے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی بات کرتے ہیں. جگہ کی تلاشی ہوتی ہے، قیمتی جگہ ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھتے کہتے اللہ کے رسول اس کے لیے میں حاضر ہوں. لہذا وہ ساری زمین جو مسجد نبوی اس زمانے کی تھی، آپ بھی آ جائیں تو دیکھیں لکھا ہوا وہاں حد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی مسجد تھی اس کا حد ابھی بھی لکھا ہوا ہے. گویا وہ سارا کا سارا علاقہ صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے خریدا گیا. جہاں ریاض الجنہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب بھی اسی میں آ جاتا ہے، بعد میں جو محراب بنے گے وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے. اور آزان دینے کا جو ایریا ہے وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے آج تک بھی. تو یہ ساری چیزیں آپ کی. پھر اس کے بعد مختصراً یہ کہ زندگی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتی ہے. کوئی ایسا لمحہ نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو. یہاں تک کہ جنگ بدر، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جو جگہ بنائے تھے الگ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. اسی لیے جنگ بدر کے بارے میں آیا ہے کہ آپ اتنے رو رو کر دعائیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا سینہ ایسے ابل رہا تھا جیسے کہ پانی کھولتا ہے، وہ آواز آ رہی تھی آپ کی، گری آواز آ رہی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جا کر کہتے اللہ کے رسول بس کیجئے بس کیجئے، اللہ کی مدد آ گئی. معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں کھڑے ہوئے تھے. حضرت پھر اسی طرح جنگ احد میں بھی آپ کی دفاع کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ساتھ میں تھے، پوری زندگی ساتھ رہا. مجلس جب ہوتی صحابہ کرام کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے تو سب سے پہلے آپ کو داہنے طرف بیٹھایا جاتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے تو بائیں طرف بیٹھایا جاتا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی اور عام صحابہ کرام ہوتے تھے. بہت سے اقوال بھی تو قرآن کریم گواہی دیتا ہے آپ کی فضیلت کی، اور جو ہے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ ابو بکر ہوا سیدنا، ابو بکر یہ ہمارے سردار ہیں. اور ایک اور حدیث جو دوسری کتاب میں آئی ہے جو وہ خود کہتے ہیں ابو بکر خیر الناس بعد رسول اللہ، کہ حضرت ابو بکر، یہ ترمذی کی روایت ہے، اور رسول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر ابو بکر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر، کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر اور عمر ہے. تو صحابہ کرام بھی سب کے سب آپ کی فضیلت کے قائل ہیں.
احادیث میں اور بھی زیادہ فضیلتیں ہیں. بعض لوگوں نے قرآن کریم کی 6 آیتیں نقل کی ہیں جو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے. بن جملہ جو صحابہ کی مہاجرین کی فضیلت ہے وہ الگ ہے. صرف وہ 6 آیتیں ہیں جس میں صرف اور صرف آپ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے. باقی ایمان والوں میں، مہاجرین میں، اول درجے پہ تصدیق کرنے والے. اور خاص کر یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر کرنے کے بعد، انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد جن بہترین گروہ کا ذکر کیا وہ ہے صدیقین. جیسے قرآن کریم کا انعم اللہ من النبیین والصدیقین، تو سارے صدیق میں پہلا صدیق ابو بکر صدیق ہوں گے. قرآن کریم میں بھی ایک آیا والذی جاء بالصدق، یہ آیت بھی آپ ہی کی شان میں نازل ہوا ہے. پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا ہدایت اور ساری چیزیں جہاں صدیق کا ذکر کیا ہے، ان ساروں میں سب سے پہلے جو ہوں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ساری امت میں سب سے بہتر صحابہ کرام میں بھی اصحاب بدر، پھر اس کے بعد اصحاب الجنہ، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین میں بھی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارتے، اور کسی بھی کوئی معاملہ ہو تو مشورہ کے لیے بھی سب سے پہلا مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے. تو پہلے حضرت ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، پھر اس کے بعد دوسرے صحابہ کرام سے. اور اگر ترجیح دینی ہوتی ان دونوں کی رائے میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو ترجیح دی گئی. یہی وجہ ہے کہ ایک بار بدر کے قیدیوں کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اس لیے کہ قرآن کا بھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ قیدیوں کو کیا کیا جائے، تو اس وقت کا دستور تھا قتل کر دینا یا ان سے مال لے لینا، فدیہ لے کے چھوڑ دینا. مال لینا مطلب فدیہ لے کے چھوڑ دینا. آپ نے جب صحابہ کرام سے پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ دے کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہا نہیں، سب کو قتل کیا جائے اور سب سے پہلے ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے پہ عمل کیا کہ چھوڑ دیا جائے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ نہیں، قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے. تو خیر، کہنے کا مطلب یہ کر رہا ہوں کہ آپ مشورے جب صحابہ کرام کے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کے مشورے پہ عمل کرتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے. یہ چیزیں بھی قرآن کے اندر اور ساری چیزیں آئی ہیں. پھر اس کے علاوہ بھی آپ کی فضائل میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ایک ایک کر کے ہم سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے اوقات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے، اور ایک بار تو آپ نے صاف کہہ دیا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق صرف اللہ ادا کرے گا. اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اور دوسری ایک روایت ہے جو امام احمد میں ہے کہ دنیا میں ہر نبی کے ساتھی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر و عمر ہیں. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہیں، کون پیارے ہیں؟ تو آپ نے کہا عائشہ. سوال کرنے والوں نے کہا من الرجال، مردوں میں آپ فرمائیے. تو آپ نے کہا ابوہا، یعنی حضرت عائشہ کے والد. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. جب یہ بات آئی تو وہ واقعہ، یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے. اب اس واقعے کو سنیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آرام فرما رہے تھے. رات کا وقت تھا، گھر کوئی ایسی فال سیلنگ تو تھا نہیں، کھجور کے پتے تھے، پورا آسمان نظر آ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آسمان میں جتنے تارے ہیں عمر کی نیکیاں اس سے زیادہ ہے رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے دل میں باپ کی محبت ہوتی ہے، کوئی بھی بیٹی ہو،
اب آپ غصہ مت کیجیے گا، ہمارے دل میں کمی ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے. بیٹیوں کے دل میں زیادہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور وہ بیٹی جو صدیقہ ہو وہ کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ فوراً کہتی ہیں حضرت عمر کی تو بہت سی نیکیاں ہیں، قرآن کی بھی بہت سی آیتیں ان کے شان میں نازل ہوئی ہیں. اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتلائیے میرے ابا جان کی بھی کوئی نیکیاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکی ابو بکر کے حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکی حضرت ابو بکر کے ایک رات کی نیکی کے برابر ہے. اور وہ رات کون سی؟ ہجرت کی رات. اب سنیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ ابو بکر آپ میری پوری زندگی کی نیکی لے لیجئے لیکن اس ایک رات کی نیکی دے دیجئے. نیکیوں کی کیسی تڑپ تھی دیکھیے ان لوگوں کے اندر. اللہ اکبر. ویسے حضرت ابو بکر حضرت عمر نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، کس میں؟ نیکیوں میں. یہ یاد رکھیے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے ہمیشہ کوشش کرتے تھے. لیکن آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کہہ دیے میں ان سے نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ کب ہوا؟ جنگ موتا کے وقت. جنگ موتا نہیں، تبوک کے وقت، 9 ہجری میں تبوک کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس سے جو ہو سکے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی ساری چیزیں لا لیے. اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتظار کر رہے تھے کہ پورے گھر کا آدھا مال رکھ کر کے آج تو ضرور آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن انہوں نے جب جھاڑو ساری چیزیں لا کے رکھ دیا اور پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. تب اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں ان سے آگے نیکی میں نہیں بڑھ سکتا. یہی تو وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت کا مسئلہ آیا، میرا ٹاپک وہ نہیں ہے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور کہا کہ دیکھو میرے درمیان 2 بڑی شخصیتیں ہیں، ایک عمر ہیں اور دوسرا امین هذه الامہ، اس امت کے سب سے زیادہ امانت دار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب دیے تھے ابو عبیدہ بن جراح. ان دونوں میں سے جس کو چاہے تم خلیفہ بنا لو. کس نے کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہوتے ہیں، کہتے نہیں امت میں سب سے بہتر انسان ابو بکر ہیں، میں ان کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں. اس کے بعد سارے لوگ ان کو خلیفہ مانتے. بہرکیف یہ ٹاپک آپ کو بعد میں اناؤنس کریں گے اور اس میں آپ جائیں گے. اس سے پہلے کہنا یہ بتلانا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے تو کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق. جب ہم صحابہ کرام کے واقع، فضائل بہت ہیں، مناقب، جب احادیث میں جو بہت سے چیپٹر ہوتے ہیں، باب الصلاۃ، باب الزکات، چیپٹر آف دا پریئر یا زکات، یہ سب، تو ایک چیپٹر ہوتا ہے مناقب فضائل الصحابہ. مناقب الصحابہ، فضائل الصحابہ. ان میں بہت سی احادیث ان شخصیتوں کے شان میں آئی ہیں اور یقیناً یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں لے سکتی. لیکن سوال یہ کہ یہی صحابہ تو تھے جو کوئی لمبا زمانہ بھی نہیں گزرا تھا. ابھی دیکھا جائے تو مشکل سے نبی بننے کے بعد حضور کے کتنا زمانہ آتا؟ 23 سال، ہے نا؟ صرف 23 سال. مکے میں 13 سال، اس کے بعد مدینے کی زندگی. سارے یہ جو چیزیں آتی ہے ایمان لانے کے بعد. ایمان کے پہلے کی زندگی دیکھیے، میں جنرل اب کر رہا ہوں، صرف حضرت ابو بکر کا نہیں، عام صحابہ کرام کا. اور سارے صحابہ کرام کی یہ خصوصیت تھی کہ ایمان لانے کے بعد اتنی زیادہ تبدیلی کیسے آ گئی. کیونکہ یہ واقعات تو آپ ہمیشہ ہم اور آپ سنتے ہیں، بیان ہوتا رہتا ہے. تو ازل ان لوگوں کی زندگی میں ہمارے لیے کون سی چیز ہے؟ کیسے یہ اتنی بڑی تبدیلی آئی؟ اصل آج تو ہمیں اور آپ کو یہی چاہیے. میں اسی نقطے پہ اب آنا چاہتا ہوں کہ کیسے ان کے اندر اتنی زیادہ تبدیلی آئی.
جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے انہی عربوں کی زندگی یا جو صحابہ مسلمان ہیں ان کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہے. اتنی عجیب و غریب ہے کہ اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں بھی ان سے ٹکرانا مناسب نہیں سمجھتے تھے. ان کو چھوڑ کر رکھے تھے، ان کے اوپر کوئی قبضہ کرنا نہیں مناسب نہیں سمجھتا تھا. اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں جو آئی ہیں جہالت کے زمانے کے عام لوگوں کے، میں کہہ رہا ہوں خلفائے راشدین کے نہیں بلکہ انہی مکے والوں کے، آخر اتنی بڑی تبدیلی آئی تو کیسے آئی؟ جیسے کہ خود دو واقعہ اور سنیے. ایک تو آپ نے سورۃ اللیل کی وہ آیت کا سنا، ان سعیکم لشتی میں آپ نے کہا کہ میں اپنے ابا جان سے کہا کہ میں ان غریب نادار غلام یتیم کو اس لیے آزاد کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں اس کا بدلہ ملے بلکہ مجھے آخرت میں. ایک اور واقعہ سورہ نور میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ ہو گیا تھا الزام کا. اس میں آپ کے ایک رشتہ دار مستح نام کے صحابی تھے. اتفاق سے ان سے بھی غلطی ہو گئی، انہوں نے بھی کچھ الفاظ کہہ دیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان کے خلاف. جب اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان کیا جو سورہ نور میں موجود ہے کہ ھذا بہتان عظیم، اور اس کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ جو لوگ ان لوگوں نے واقعے کو سنا تھے کیوں نہیں پہلے ہی انکار کر دیا. انسان ہے، انسانی فطرت تھی، بعض لوگ اس کے شکار ہو گئے، منافقوں کی سازش میں آ گئے اور شکار ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ مستح نام کے جو آپ کے رشتہ دار تھے، غریب تھے، مسکین تھے، پورا خرچ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے. تو جب معلوم ہوا تو آخر باپ ہے نا، جب بیٹی کے دل میں باپ کی اتنی محبت تھی تو باپ کے دل میں بھی تو بیٹی کی محبت رہی ہوگی. ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور جو بھی دیتے تھے دینا بند کر دیا. کہہ رہے جن کو میں دے رہا ہوں وہی لوگ میرے گھر کے لوگوں پہ اتنا الزام لگا رہے ہیں. فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے، ہو سکتا ہے. آپ نے منع کر دیا، دینا بند کر دیا. فوراً سورہ نور کی وہ آیت نازل، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، سورہ نور کی آیت نمبر 22 جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً نازل کیا، جس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو فضل عطا فرمایا ہے، کشادگی عطا فرمایا ہے، دولت عطا فرمایا ہے، ان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. کیا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت ان کو ملے؟ یہ آیت جو ہی سنتے ہیں فوراً کہتے ہیں اللہ میں اپنی مغفرت چاہتا ہوں اور میں ہرگز ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتا ہوں جو اللہ کے فضل کو روکنے والے ہیں. فوراً مستح نامی صحابی کو بلاتے ہیں اور پہلے جتنا دیتے تھے اس سے 2 گنا دینا شروع کر دیتے. کون سی چیز تھی یہاں؟ آخرت. سب سے بڑی چیز یہی ہے آخرت. آپ اپنے پھر بات وہی آ گئی کہ میرا خلافت کے زمانے کا تو مجھے نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ چونکہ موضوع کے تعلق سے وہ اس لیے کہہ رہا ہوں. آپ خلیفہ تھے، راستے میں جا رہے تھے، ایک عورت اپنے بچے کو بھیجتی ہے کہ بیٹے جاؤ کوئی ملیں تو بلا کے لاؤ اونٹ کا دودھ نتھارنے کے لیے. اب بچے کو کیا معلوم کہ کون خلیفہ ہے کون کیا ہے، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے. راستے میں گیا، دیکھا ایک آدمی جا رہا تھا، فوراً ہاتھ پکڑ کے کہا چچا جان ہمارے دودھ کا جو اونٹ ہے اس کا دودھ نہیں تھارنا. یہ بھی اللہ کے بندے ایسے بھلے بھلے خلیفہ وقت، لیکن کچھ بھی سامنے آگے پیچھے نہیں، بچے کا ہاتھ پکڑے اور سیدھا چلنے لگے. ماں دیکھی بچے کی تو کہ اللہ یہ تو خلیفہ وقت کو بلا کے لا لیا دودھ. ماں پریشان ہو گئی، بچے کو بولی کہ نہیں ان کو منع. کہا کیا بات ہے؟ نہیں آپ خلیفہ ہیں. امی بول رہی ہیں کہ آپ نے کہا خلیفہ ہی تو قوم کا خادم ہوتا ہے. خلیفہ قوم کا خادم ہوتا ہے. سید القوم خادمہم، کہ خلیفہ قوم کا خادم ہوتا ہے. اگر تم مجھے بلائے ہو تو کوئی غلطی نہیں. کیا میں دودھ نتھار دینے سے ابو بکر نہیں رہا یا خلیفۃ المسلمین نہیں رہا؟ خدمہ خلق کا کام کرنے والوں اپنی اپنی چیزوں کو وہاں کبھی نہیں لانا چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے لیے کہ ہمارا پریسٹیج، ہمارا مقام، ہم اتنے بڑے، ہم یہ ہیں اور وہ ہیں، چھوٹے کام کرنے جائیں نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک رجسٹر اٹھایا تو اس میں دیکھا کہ
پورے لوگوں کی خدمت کرنے والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. ایک نام ہے جس کے سامنے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں ہے, ایک بیوہ کی خدمت کا, کسی کا نام لکھا ہوا نہیں. بہت پریشان ہوئے کہ بھئی کون آدمی ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے. آخر اس کے گھر کے پاس گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, آواز آئی رک جاؤ. حضرت عمر رک گئے. اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی کہ اندر آئیے. اندر جا کے دیکھتے تو بوڑھی ماں ہے جو کنارے ہو گئی ہے, بڑھیا ہے, بیوہ ہے اور بڑھیا ہے. پوچھا کہ تمہاری دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ کہا 3 دن سے تو کوئی نہیں آیا ہے. پوچھا 3 دن سے پہلے کون آتا؟ میں ان کا نام نہیں جانتا ہوں, بس آتے ہیں جس طرح آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا وہ بھی کھٹکھٹاتے ہیں, میں ہٹ جاتی ہوں, آ کے میرے پورے کام کاج کر کے چلے جاتے ہیں. آج تک انہوں نے کبھی نام نہیں بتایا. کہا کب سے نہیں رہا؟ کہا 3 دن سے. تو انہوں نے دیکھا تو 3 دن ہوئے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئے. خلیفہ وقت ہے, خدمت خلق, انسانوں کی خدمت, لوگوں کی خدمت, یہ ساری چیزیں کبھی ہمیں ان سب چیزوں. سوال یہ کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ صرف اور صرف آخرت کی جواب دہی. کیا وجہ ہے کہ مکے کے اندر 13 سال تک قرآن کریم کی 86 سورتیں نازل ہوئی ہیں؟ ان 86 سورتوں میں کیا سب سے زیادہ تھا؟ توحید, رسالت, آخرت. جن 6 چیزوں پر ہمیں اور آپ کو ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے اس میں سے ایک آخرت. لیکن قرآن کریم نے جہاں بھی آخرت کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ آخرت پر صرف ایمان لاؤ, بلکہ کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, کہ لوگ آخرت پر یقین کریں. یہی یقین ان کا تھا کہ جس کی وجہ سے ہر بڑی عبادت آسان بن گئی اور چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی ان کے لیے مشکل بن گیا. صرف اور صرف آخرت کا تصور, یہی چیز تھی صحابہ کرام. کوئی بھی چیز آ رہی ہے, کھانے پینے کی چیز, کہا اللہ مجھے اس سے بہتر آخرت میں عطا فرمائے گا. لباس کی بات آ رہی ہے, اللہ مجھے اس سے بہتر آخرت میں عطا فرمائے. مال خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے, کہا میں خرچ نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے پاس جمع کر رہا ہوں. میں دے رہا ہوں غریب کو, لیکن حقیقت میں حکم اس کا ہے, میں وہاں جمع کر رہا ہوں. یہ تصور پیدا ہو جائے, یہی چیز ان حضرات کے اندر تھی. اسی لیے تو کہا گیا کہ بالصدق, یقین کامل. اب واقعات میں تو وہ بھی آئے گا جو معراج سے آپ واپس آئے, سارا مکہ انکار کر رہا تھا, جھٹلا رہا تھا آپ کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ابو بکر وہ ہیں جس وقت پورا مکہ میرا انکار کر رہا تھا, ابو بکر اکیلے میرا تصدیق کر رہے تھے. اور صدیق کا لقب اسی لیے تو دیا. سوچ کر دیکھیے کتنا بڑا ایمان کی بات ہے کہ ابو جہل کو خوشی ہوئی کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ایک آدمی ایک رات کے حصے میں بیت المقدس تک جائے, پھر آسمان کو جائے, پھر واپس آ جائے. یہ ناممکن. ابو جہل نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے دونوں دوست میں جدائی کرنے کا. گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس, کہا مکے میں ایک آدمی ہے جو کہتے ہیں کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیے, ابو بکر تم مانتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ابو جہل خوش, بڑا اچھا موقع ہے دونوں میں جدائی ڈالنے کا, اس لیے کہ اب بڑا یہ محمد کا نام لیتے تھے اور محمد کا ساتھ دیتے تھے, اب تو کرے نہیں. ابو جہل جب خوش ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابو جہل کیا بات ہے؟ کہا ایسی بات آپ کے دوست کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اچھا, تو اے ابو جہل اب سن, اگر ساری دنیا کہتی ہے تو غلط, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو صحیح ہے. یہ کون سی چیز تھی؟ ایمان بالرسالت, یقین کہ ساری دنیا کہے تو ناممکن, لیکن کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یقیناً صحیح ہے. وگرچہ کہ اس کو عقل تصور نہ کرے, انسان کا علم تصور نہ کرے, لیکن نبی کہتے ہیں تو بالکل صحیح ہے. اسی لیے تو صدیق کہا گیا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی نا اس وقت کے ذرائع وسائل, جبکہ آج سارے ذرائع وسائل ہیں.
آج بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو معراج کا منکر ہے، حالانکہ آج ذرائع وسائل سب موجود ہیں کہ انسان تیز رفتاری کے ساتھ جا سکتا ہے، انسان کیسے کیسے وسائل اختیار کر کے جا سکتا ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات تھی جب کوئی نہیں، بس نبی کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ نے یہ معراج کرایا تو بس ختم، مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے تصدیق اور ساری۔ پھر یہاں پر بھی وہی ساری چیزیں آتی ہے کہ آخرت کا تصور، اور یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جو کبھی کبھی کسی تنکے کو، گھاس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور کہتے کاش میں بھی کوئی چارہ ہوتا، کوئی گھاس ہوتا جسے ایک جانور چر جاتا اور میں بھی اسی طرح ختم ہو جاتا، آخرت کی جواب دہی سے بچ جاتا۔ آخرت کی جواب دہی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آخرت کا تصور پیدا ہو جائے تو میں پھر اس جملے کو دوہرا رہا ہوں کہ بڑی سے بڑی نیکی بھی، مشکل سے مشکل نیکی بھی سب سے آسان ہو جائے، اور آخرت کا تصور ہو تو چھوٹا سے چھوٹا گناہ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر چیز کا جواب آخرت میں۔ یہی چیز تھی سارے صحابہ کرام میں، اور خصوصاً خلفائے راشدین میں، اور اس کے بعد خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہم میں، کہ ان حضرات کے سامنے بھی دنیا کی بہت سی چیزیں تھیں۔ کیا آپ کے زمانے میں روم اور پرشین امپائر کے پورے جو ہے خزانے نہیں آنے شروع ہوئے؟ لیکن کیا ان کی زندگی میں کوئی ہوا، کوئی تبدیلی ہوئی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دولت آیا اس کے بعد بھی، اور ایسا نہیں کہ یہ لوگ کوئی ایسے نہیں تھے، بڑے بڑے تاجر کہلاتے تھے اپنے وقت کے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں وہ ساری چیزیں نہیں آئیں، اس لیے کہ صرف اور صرف آخرت کا تصور تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دلوں میں، ان خصوصاً ان صحابہ کرام کے دلوں میں ان سب چیزوں کو ایسے بیٹھا دیا کہ پھر وہ لوگ کبھی بھی دنیا کے کسی بھی چیز میں جو ہے آگے نہیں بڑھتے۔ تو صحابہ کا مقام، پھر اس کے بعد آخرت کا پہلو، اور آپ کی جو ہے سارے فضائل، یہ سب چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت له مردد ونظر الا ابا بکر، کہ میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا سب نے تھوڑا آگے پیچھے سوچنا، تردد یعنی ایک شک شبہ، یقین آگے بڑھیں نہیں بڑھیں پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کسی کو کچھ خیال ہوا یا کسی نے کچھ دیری کی، سب کچھ کے اندر کچھ نہ کچھ ہوا، الا ابا بکر، لیکن جب میں نے ابو بکر سے دین کی بات کی تو بغیر کسی تردد کے کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کریم سورہ زمر کی آیت والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ لوگ جو تصدیق کیے اس حق کو اور انہوں نے پورے دل و جان سے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ جیسے کہ اور بھی صحابہ آئیں گے اس میں، لیکن سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے۔ سارے صدیقوں کی لسٹ تیار کی جائے گی تو اس میں پہلے صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اصل تو آپ کی زندگی کا وہ معیار تھا جو آپ خلیفہ بننے کے بعد لوگوں کی خدمت کیے تھے، یا خلیفہ بننے کے بعد جو حالات پیش آئے اس کو کتنی طاقت کے ساتھ آپ نے فیس کیا تھا۔ تو وہ آپ انشاءاللہ آئندہ جب اس کے مقرر آئیں گے، یا جو تاریخ ہوگی غالباً 13 مارچ کو انشاءاللہ، بہت کافی گیپ رکھ دیے ہیں جب تک کہ پہلا حصہ لوگ بھول نہ جائیں کہیں، تو بہرکیف 13 مارچ کو آپ خلافت اور خلافت کے وقت کیا کیا چیزیں پیش آئی، اس وقت آپ کے ایمان جو ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص، حالانکہ دور اندیشی میں یعنی دور کا سوچنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مشہور تھے، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کا وقت آیا اور جو چند چیزیں آئیں
جو لوگ دین سے چلے گئے ان سے، جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کیے ان سے، اور غزوہ موتا کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو فوج جانے والی تھی، صحابہ نے کہا ان کو روکنا چاہیے. اس وقت آپ کا جو استقامت تھا اور آپ کا جو ایمان تھا، اسی کے اوپر یہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم کتاب لکھے ہیں، رد ولا ابا بکر لہا، اور اسی پر ان کو سعودی گورنمنٹ نے فیصل ایوارڈ بھی دیا تھا کہ آج بھی یہ سارے خرافات اور مصیبتیں ہیں لیکن ابو بکر ہماری قوم میں نہیں ہے. اکیلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ ابو بکر آپ کیسے یہ کام کریں گے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار اس کے اوپر غور کرتے تو پھر واپس آگے کہتے ابو بکر الآن شرح اللہ صدرہ، ابو بکر اب میرا دل بھی اللہ نے کھول دیا ہے، یقیناً آپ حق پر ہیں. یہاں تک کہ قرآن جمع کرنے کی بات آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن کہا نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے. بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آ کے کہتے ہیں یقیناً آپ حق پر ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کی بات آئی کہ کمانڈر چیف سے ان کو نکالا جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سیف اللہ کہا، اللہ کی تلوار، اور جس تلوار کو اللہ نے نکالا ہے، ابو بکر کون ہوتا ہے کہ اس کو پھر واپس میان میں ڈال. تو یہ سب اسٹینڈ لینا، فیصلے لینا، سمجھ کے دیکھیے کہ اللہ پر کتنا بھروسہ. خاص کر اس وقت جب اس جنگ کو روکنے کی بات آئی، یعنی فوج کو بھیجنے کی بات آئی جس میں بڑے بڑے صحابہ، لیکن کمانڈر ایک کم عمر صحابی اسامہ رضی اللہ عنہ، تو کہا گیا کہ نہیں ان کو روک لیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یاد رکھو اگر مدینے میں چیل کوے بھی مجھے نوچ کر کھائیں میں اس کو برداشت کروں گا، لیکن جس فوج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنے کے لیے تیار تھے، ابو بکر کون ہوتا اس کو روکنے والا. سوچ کے دیکھیں یہ فیصلے لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اکیلا یہ تو بہرکیف یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ بعد میں. یہ سب کون سی چیز ہے؟ اللہ پہ بھروسہ، کامل بھروسہ. کیسا بھروسہ رہا ہوگا ان کو کہ اکیلے تیار ہو جاتے ہیں. سارے لوگوں کہتے اگر تم میں سے کوئی بھی ساتھ نہ، ابو بکر اکیلا اس کے لیے تیار ہے. کیسا بھروسہ اللہ کے اوپر، اور کیسی ساری چیزیں کہ اس کے بعد یہ سب چیزیں. بہرکیف اتنی باتیں میرے ذہن میں آئی، ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا خلفائے راشدین، یہ سب چیزوں کے بہت سے واقعات ہیں اور سب بارہا آپ سنتے رہتے ہیں. مقصد آپ کا اور ہمارا سب یہی ہونا چاہیے. یہ واقعات اس لیے بار بار بیان کیے جاتے ہیں کہ فذکر فإن ذکرى تنفع المؤمنین. یہ جب واقعات ہم بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور آج ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہی سب واقعات سنائیں، یہی سب واقعات بتائیں، اور یہی واقعات جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ایمان میں تازگی پیدا کرتی ہے، ایمان میں بڑھوتری پیدا کرتی ہے، عمل کی طرف دعوت دیتی ہے، اور اللہ پر ہمیں بھروسہ قائم ہوتا ہے، اور زیادہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے. آج یہ سب چیزیں کم ہو گئی. پرانے زمانے میں خواتین تھی، مائیں ہمارے، جو بچپن میں یہ سب واقعات کو سناتے تھے. آج کن کن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ صحابہ کرام ہے. پھر جو لوگ شروع میں نہیں تھے ان سے میں پھر ایک بار کہہ دوں کہ کوئی بھی اگر صحابہ کے بارے میں کوئی ادنا صحابی بھی ہو، آخری دور کے بھی صحابی ہو، ان کے بارے میں بھی اپنی زبان کھولتا ہے تو ہمیں فوراً اس سے دور ہو جانا چاہیے، اور ایک ہی آیت پڑھنی چاہیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. کیونکہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مہاجر یا انصار صحابی کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی کہتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا. حتیٰ کہ اپنے دل میں بھی کوئی کینہ کپٹ ان صحابہ کے بارے میں، کیونکہ دین کے پہلے ستون یہ لوگ ہیں، ان کو اگر مجروح کر دیا جائے گا تو دین خود بخود ختم ہو جائے گا. آخری بات میں ایک بار ہندوستان کی ایک بہت بڑی شخصیت جنہوں نے نیشنل اینتھم لکھا ہے، جانتے ہیں آپ سب لوگ، ربندر ناتھ ٹیگور، ہے نا، وہ اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑے عالم علامہ شبلی نعمانی،
دونوں جہاز کے سفر میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو دونوں کی ملاقات ہوئی، مذہب کے تعلق سے بات چیت ہونے لگی۔ علامہ شبلی نعمانی نے ان سے پوچھا کہ دیکھیے ہندو مذہب بہت پرانا ہے، لیکن یہ مذہب باقی کیوں نہیں رہا، جبکہ اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت بعد میں آیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، اس کی کیا وجوہات؟ تو ٹیگور تھے، وہ اچھے صاحب علم انسان تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہندو مذہب یا دوسری مذہب اچھے اچھے ہیروز سے، اب ہیرو انگریزی کا لفظ جانتے ہیں، اچھے معنوں میں بھی ہوتا ہے خراب معنوں میں، آپ اس کو اچھے معنوں میں لیجئے، قائد یا لیڈر کہیے یا رہنما کہیے یا اللہ کے نیک بندے کہیے، نہیں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ مسلمان میں سب سے پہلے اسلام میں تو وہ آپ کے صحابہ ہیں، انہوں نے ایسا نمونہ قائم کیا ہے کہ زمین پر ان سے بہتر دنیا میں اب کوئی نہیں آ سکتے، اور یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ایک غیر اس کا اقرار کر رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو تو زیادہ اقرار کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کا زیادہ اقرار کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے، عام صحابہ، آج خاص کر اور بھی زیادہ کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، سب سے پہلے نشانہ صحابہ کرام کو، نعوذ باللہ، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی شخصیت کی گارنٹی قرآن نے دیا، میں پھر اس کو دوہرا دے رہا ہوں، یہ کسی تاریخی کتاب کی نہیں۔ ہم اور آپ تاریخی واقعات کو لے کر صحابہ کو مجروح کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کی شان قرآن کریم کے اندر ہے، اور قرآن کریم کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے، قرآن کریم کی دی ہوئی چیزوں کو کوئی واپس نہیں لے سکتا ہے۔ تاریخ بدل سکتی ہے، تاریخ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تاریخ غلط بھی ہو سکتی ہے، لکھنے والا بھی غلط ہو سکتا ہے، بلکہ اگر میں یہاں ایک اچھا الفاظ کہوں، سیرت پر ہمارے علماء نے بہت محنت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، لیکن تاریخ پر صحیح علماء بہت کم محنت کیے۔ تاریخ پر ہمیشہ غیروں کا قبضہ رہا، دوسرے لوگوں کا قبضہ رہا، اور دوسرے لوگوں نے تاریخ میں یہ ساری گندی چیزیں، غلط چیزیں لائی ہیں۔ اگر آج بھی اسلامی تاریخ پر صحیح طریقے سے محنت کیا جائے تو آپ کو وہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ ہاں یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ جان بوجھ کر ان واقعات کو زیادہ سے زیادہ اچھالا گیا، حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگیاں کسی کی 60 سال، 70 سال، 80 سال ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عنہ کی زندگی 63 سال ہی ہے، حضور کی زندگی کے برابر، کیونکہ آپ پیدا بھی ہوئے تھے 2-2.5 سال کے بعد، اور خلافت بھی بعد میں 2-2.5 سال تک، تو برابر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر ان سے زیادہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ اتنی لمبی زندگی میں اگر ان واقعات کو 1-2 منٹ کے لیے یا بحث کے لیے مان بھی لیا جائے تو ان کی پوری زندگی کی اچھائیوں کو ایک لسٹ میں دیجئے، اور اگر جو ان کی اجتہادی یا جو بھی کچھ اگر ہوا ہے تو میں کہہ رہا ہوں وہ کتنا حصہ رکھتا ہے۔ ایک گلاس میں پانی فل ہو اور ایک دوسرے گلاس میں چند قطرے ہو، آدمی کس کو پسند کرے گا؟ ایک عام عقل سے بھی سوچیں گے ہم کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں جس میں ہم کو زبان روکنے کے لیے کہا گیا ہے، اور کہا گیا کہ ان کی اچھائیوں کو حاصل کو۔ قرآن کریم میں کئی ایسی آیتیں ہیں جس میں کہا گیا، جیسے کہ ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ آپ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جو لوگ ایمان لا چکے ہے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ کون ہیں یہ لوگ؟ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو کن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ صحابہ کی طرف ہے نا۔ کہا کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ گے تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے، تو پھر ہم کو ان کے ایمان کا طریقہ چاہیے نا، ہدایت کا ذریعہ بتلایا جا رہا ان کو۔ اور ہم سب کے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اختلاف کے وقت میں ہی تو کہا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اختلاف کے وقت میں ہی کہا تھا کہ ایسے دور میں جب کہ لوگ ایسی بیکار باتیں کہیں گے
تو تمہارے لیے ضرورت ہے کہ ان کی، اور ہم کسی اور کتاب سے ان کو نہیں ٹٹول رہے ہیں، اس کتاب سے ٹٹول رہے ہیں کہ جس کتاب کا پہلا لفظ ہی کہا جاتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ کتاب جب پڑھو تو اس میں انکار تو دور کی بات، جھوٹ تو دور کی بات، غلط تو دور کی بات، اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب کی گارنٹی میں کتنی آیتیں ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں ہے، مختلف طریقے سے بیان کیا، ان کی ایک ایک چیزوں کو بیان کیا، اور صرف قرآن میں نہیں بلکہ سورہ فتح کی آخری آیت جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ ان کی تعریف و توصیف تو قرآن ہی میں نہیں، اس سے پہلے انجیل میں، تورات میں تک بیان کر دیا گیا ہے۔ کیا وہ واقعہ مشہور نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے تو جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو اس کے پوپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں چابی تمہارے امیر کے ہاتھ میں دوں گا، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا کہ وہ ایسے اور ایسے اور ایسے ہو۔ ہے یا نہیں؟ مشہور واقعہ ہے یا نہیں؟ تو معلوم ہے کہ توریت اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کی شان کی باتیں تھی، اور خصوصاً خلفائے راشدین کی۔ تو آج کے وہ لوگ جو 1400 سال پہلے، 1400 سال کے بعد آئے، نہ ان کا علم، نہ ان کا تقوی، نہ ان کی صلاحیتیں، بلکہ ایسے لوگ ہیں کہ صحیح طریقے سے عربی زبان تک نہیں جانتے، صحیح طریقے سے عربی زبان نہیں جانتے، ایسے ویسے ذرائع اور وسائل سے بیکار چیزوں کو لے کر بکواس کر رہے ہیں۔ میرے موضوع میں نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ چیز دیکھنے کے بعد میں خود آدھے گھنٹے تک افسوس کرتا رہا، لہذا میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، واٹس ایپ میں آیا تھا، تو میں نے اس کے بعد تحقیق کیا تو صحیح نکلا۔ تقریر کر رہا ہے ہندوستان کے ایک عالم کے خلاف۔ صحابہ کے بعد سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے علماء حق کو۔ علماء سو کو تو کوئی برا نہیں کہتا، علماء حق کو ہی زیادہ برا کہا جاتا، کیونکہ علماء حق دوسری سیڑھی ہیں دین کو بچانے کے لیے۔ تو وہ آدمی تقریر کر رہا ہے، ایک آدمی ایک عالم کی شان میں، لوگ لکھتے ہیں نا الفاظ حضرت، علامہ، مولانا، مفتی، یہ سب، تو ایک لفظ بھی آتا ہے قطب الاقطاب۔ قطب الاقطاب یعنی ابدال، اقطاب، یہ سب جو ہے اہل دل والے جو ہے نا، صوفیاء، ذکر کرنے والے لوگ، ان لوگوں کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ایک اچھے معنی کے لیے استعمال۔ اس بیوقوف کو اتنا بھی علم نہیں ہے، وہ قطب الاقطاب کو قطب الاقطاب پڑھ لیتا ہے، یعنی کتاب، اور اعتراض کر رہا ہے، یہ دیکھو کتاب، اور یہ کتاب، یعنی تمل میں بول رہا ہو، کتابوں کی کتاب ہے یہ، ایک آدمی کیسے کتابوں کی کتاب ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کتنی جہالت ہے، اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے، اور وہ آدمی جو ہے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من۔ یاد رکھیے یہی فتنے کا دور ہے، اور ایسے ہی وقت کے لیے کہا گیا ہے کہ جب ان ساری چیزوں کو ہو تو تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو، طریقے کو، عضو علیہا بالنواجذ، اپنے ان دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، جو کیچلی کے دانت ہوتے ہیں نا، وہ جو تھوڑا باریک نکلا ہوا ہوتا ہے، کوئی چیز آپ کو پھاڑنا ہوتا ہے، توڑنا ہوتا ہے تو اسی سے آپ کرتے ہیں، کہا گیا اتنی مضبوطی کے ساتھ تم اللہ، رسول اور صحابہ کرام کی چیزوں کو پکڑ لو۔ تو یاد رکھیے جملہ صحابہ کرام، تاکہ ہر جو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر اور عثمان کا بھی رہے گا انشاءاللہ، پوری سیرت مکمل ہونا چاہیے چاروں خلفاء کے بارے میں، تو یہ پورے چیزوں کے بارے میں یاد رکھیے کہ سب سے پہلے دین کو پھیلانے میں یہ پاک نفس ہے۔ ان سے بہتر ایک اور بھی بہت سے لوگوں نے گواہی دی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، کہ ان کا بھی کہنا ہے کہ اتنے پاک لوگ اس زمین پر پھر دوبارہ نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں شاید اللہ تعالیٰ نے جو 4 گروہ بتلایا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، تو صدیقین کا درجہ کس کے بعد بتلایا؟ نبی کے بعد۔ اور صدیقین میں یہ سب ہیں، لیکن صدیقین میں بھی پہلا صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ سارے لوگ ہیں۔ پھر شہداء بھی ان میں کے شہداء، دنیا میں بہت سے شہداء ہوں گے، لیکن صحابہ کرام کی جو شہادت ہوئی ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کی شان، صحابہ کی عزت، صحابہ کا احترام
ہر چیز ہمارے لیے ضروری ہے، ان کی ایک ایک چیز ہمارے لیے، ان کے نقش قدم بھی، گرچہ کچھ وہ اچھی یعنی اعلیٰ درجے کی روایتیں تو نہیں آتی ہیں، پھر بھی اس میں کہا گیا ہے کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ روایت کے اعتبار سے یہ حدیث زیادہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو بہت بہتر ہے۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کو؟ اس لیے کہ عرب جب سفر کرتے تھے تو دن میں تو ان کو معلوم ہو جاتا تھا، سورج سے دیکھ لیتے کہ مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال جنوب کدھر ہے۔ رات میں وہ ستاروں سے معلوم کرتے تھے۔ بہت سے ایسے ستارے ہیں جسے سمت معلوم ہوتا ہے، ایسٹ ویسٹ جو ہے نا، ڈائریکشن معلوم ہوتا ہے ستاروں سے۔ تو آپ نے کہا الصحابی کالنجوم، کہ جس طرح تم رات کے اندھیروں میں ستاروں سے زندگی کا راستہ طے کرتے ہو، تم کفر و طغیان اور اللہ کی نافرمانی اور شرک و کفر سے نکلنا ہو تو تم صحابہ کا راستہ اختیار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی دین کا راستہ طے کرنا ہو تو صحابہ اس کے طریقے سے طے کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حتیٰ کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہوئے ہیں مسلمانوں میں، وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو صحابہ کے طریقے سے نہیں سمجھا۔ اگر وہ صحابہ کے طریقے سے سمجھتے تو گمراہیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، انہوں نے ایک ایک چیز نبی سے پوچھا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل بھی نبی سے پوچھے ہیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے قرآن نبی کو دے دیا اور نبی نے صحابہ کو دے دیے اور نبی کہے میرا کام ہو گیا، صحابہ کہے میرا کام ہو گیا۔ نہیں، کیوں؟ توریت اور انجیل ایک ہی بار میں نازل ہوئی، لیکن قرآن کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو بتایا گیا ہے۔ تو جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دین کو تو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، ائمہ کو مانتے ہیں، فقہاء کو مانتے ہیں، محدثین کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کو اس نہج سے نہیں سمجھا جیسا صحابہ کو سمجھایا گیا تھا، اسی لیے گمراہی ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ ہی تو بیچ کے پلر ہیں، ان کو مجروح کر دیا جائے، ان کے اندر خلفشار اور شکوک پیدا کر دیے جائیں تاکہ دین خود بخود ختم ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ جن کی گارنٹی دے دیا ہے اسے ایک ادنا انسان یا ادنا گروہ یا ادنا طبقہ یا کسی ملک کے چند مفکر مل کر چاہیں جو اپنے آپ کو مفکر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی شان کو کم کر دیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایسے وقت میں جب ہمارے پاس صحیح بات آئے تو ہم کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے ہم دور ہو جائیں اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اور صحابہ کرام کا جو طور طریقہ ہے اس کے اوپر ہم اور آپ عمل فرمائیں۔ یہی ہماری یہ جملہ پورے صحابہ کے لیے ہیں، اور ان سب میں سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور دین کے سب سے زیادہ یہ ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ کے پاس بھی درجہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے ان کی زندگی میں ان لوگوں کا وہی ایمانی جذبہ ہے، اور وہ ایمانی جذبہ اسی وقت پیدا ہوگا جب ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہو، آخرت کا یقین ہو۔ یہ جب ہوگا تو انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے، سننے والے، مرد، عورت، بچے، بڑے، جوان، بوڑھے، سب کو بھی ان ساری اہم باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلط اور بیکار کی چیزیں جو پھیلائی جاتی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے، اسے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اور جب تک دنیا میں رکھے صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب دنیا سے بھی جائیں تو اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالی حشر کی رسوائی سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔